بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جوتا تو میں لوں گی دلہا جی، میں نے اپنا کہہ کر روکنے کی کوشش کیے بغیر اپنی پوری شوخی سمیٹ کر کہا اور جھپٹ کر اس کا بھاری کامدار جوتا اٹھا لیا۔ میری ہنسی کی آواز اس عجیب و غریب پر اسٹار ہال کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی، لیکن یہ گونج ایک لمحے سے زیادہ قائم نہ رہ سکی۔ میرا کہکا وہی میرے حلق میں جم کر رہ گیا۔ میں جوتی اٹھا کر فاتحانہ انداز میں مڑی ہی تھی کہ میرے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، زریون جنزادہ دلہا، اپنی مسند پر کسی قدیم بادشاہ کی طرح بیٹھا، اپنی دلہن میری بہن الارا کو یکسر نظر انداز کیے ہوئے صرف اور صرف مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ شرمندگی، وہ جھجک یا مسکراہٹ نہیں تھی جو ایک نئے نویلے دلہے کی آنکھوں میں ہونی چاہیے۔ اس کی سیاہ گہری آنکھیں ایک ناقابل بیان مقناطیسی اور وحشت زدہ کر دینے والی سنجیدگی سے بھری تھیں۔ ایسا لگا جیسے وہ آنکھیں نہیں بلکہ دو سیاہ گڑھے تھے جنہوں نے میری روح کو اپنے اندر قید کر لیا ہو۔ میرا دل میری پسلیوں کے کف سے ٹکرایا، اتنی زور سے کہ مجھے اس کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی۔ میرے ہاتھ جنہوں نے ابھی اتنی پھرتی سے جوتا اٹھایا تھا بے اختیار کانپنے لگے۔ بھاری مرصع جوتا میری گریب سے پھسلتے پھسلتے بچا۔ اس ایک لمحے میں مجھے لگا جیسے میں اس بھری محفل میں تنہا رہ گئی ہوں۔ یہ سارے مہمان، یہ روشنیاں سب بے معنی ہو گئے تھے اور اس محفل میں صرف میں تھی اور وہ جنزاد تھا جو شاید یہاں شادی کرنے نہیں بلکہ میرا شکار کرنے آیا تھا۔ یہ حال کسی بھی انسانی شادی حال جیسا نہیں تھا۔ یہاں کوئی سٹیج، کوئی پھولوں کی لڑیاں نہیں تھی۔ دیواریں کسی اندیکھے پتھر سے بنی تھی جن سے خود بخود ایک نیلی اداس روشنی پھوٹ رہی تھی، ایسی روشنی جو چاندنی سے زیادہ سرد اور پانی سے زیادہ گہری تھی۔ اس نیلی روشنی میں ہم سب انسانوں کے چہرے زرد بیماروں جیسے لگ رہے تھے۔ ہوا میں سندل کی مانوس میٹھی خوشبو تو تھی، لیکن اس میں کافور کی ایک تیز تلخ اور ٹھنڈی مہک بھی رچی بسی تھی، ایسی مہک جو موت کی یاد دلاتی ہے۔ سندل اور کافور کا یہ امتزاج میرے نتنوں سے ہوتا ہوا میرے دماغ پر چھا رہا تھا، مجھے مدہوش بھی کر رہا تھا اور خوف زدہ بھی۔ اور وہ مہمان تو بالکل بھی انسان نہیں تھے، وہ سب لمبے، بہت لمبے قدوں والے سائے تھے جو دیواروں کے ساتھ چپکے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے واضح نہیں تھے، لیکن اس نیلی روشنی میں ان کی آنکھیں، بے شمار آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں اور وہ سب مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ حال میں ایک مکمل کان پھاڑ دینے والا سناٹا تھا۔ میری ہنسی اس سناٹے میں ایک گستاخی کی طرح گونج کر دم توڑ گئی۔ میں یہاں اپنی بہن الارا کی شادی میں شریک تھی اور یہ ساری انسانی رسمیں، خاص طور پر یہ جوتا چھپائی، میری ہی ضد تھی۔ میں اس کی قربانی کو ایک خوشگوار یاد بنانا چاہتی تھی، لیکن اب زریون کی ان وحشی نگاہوں کے نیچے کھڑے ہو کر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ میں نیلو، ایک عام سی شوخ و چنچل، ہنستی کھیلتی 20 سالہ لڑکی۔ میری زندگی بھی اتنی ہی عام تھی جتنی کسی بھی کالج جانے والی لڑکی کی ہوتی ہے۔ سہیلیوں کے ساتھ گپیں ہانکنا، امی کی ڈانٹ پر منہ بسوڑنا، ابا سے لاڈ میں اپنی ہر بات منوا لینا اور راتوں کو چھپ کر رومانوی ناول پڑھنا، یہی میری کل کائنات تھی۔ لیکن میری یہ رنگین نارمل زندگی 10 سال پہلے اس دن ہمیشہ کے لیے سیاہ و سفید ہو گئی جب مجھ پر میری بڑی بہن، میری رول ماڈل الارا کی حقیقت کھلی۔ الارا مجھ سے 10 سال بڑی تھی اور میری سب سے اچھی دوست تھی۔ ہم میں بہنوں والا رشتہ کم اور سہیلیوں والا زیادہ تھا۔ وہ ہمیشہ پرسکون، سمجھدار اور میں ہمیشہ جلد باز اور جذباتی، لیکن وہ میری سگی بہن نہیں تھی۔ یہ راز مجھ پر اس وقت کھلا جب وہ 21 سال کی ہوئی اور اس کے اندر چھپے غیر انسانی طاقتیں قابو سے باہر ہونے لگی۔ میری ماں نے مجھے اس رات روتے ہوئے اپنی گود میں بٹھایا اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ امی نے ہچکیوں کے درمیان بتایا وہ اور ابا لا ولد تھے، ان کی گود سونی تھی۔ انہوں نے ہر ڈاکٹر، ہر حکیم کے چکر لگائے، ہر مزار پر منتیں مانگی، ہر درگاہ پر چادریں چڑھائیں۔ وہ مایوس ہو چکے تھے کہ ایک رات امی کو خواب میں بشارت ہوئی کہ شہر کے باہر والی ویران جھیل کے کنارے انہیں ان کی مراد ملے گی۔ امی کہتی ہیں کہ وہ ایک ناقابل بیان خواب تھا۔ ایک بہت نورانی چہرے والے بزرگ تھے جنہوں نے انہیں یہ راستہ دکھایا تھا۔ اگلی صبح وہ ابا کو زبردستی وہاں گھسیٹ کر لی گئی۔ وہاں جھیل کے کنارے گھنے سرکنڈوں کے بیچ ریشم کے خوبصورت کپڑے میں لپٹی ایک بچی انہیں ملی۔ وہ الارا تھی۔ اس کی خوبصورتی غیر حقیقی تھی، چاند کا ٹکڑا۔ وہ اسے گھر لے آئے اور دنیا سے چھپا کر اپنی اولاد کی طرح پالنے لگے۔ وہ خوشی میں یہ بھول ہی گئے تھے کہ کوئی اپنی اتنی خوبصورت بچی کو یوں ویرانے میں کیوں چھوڑ جائے گا۔
وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بچی ایک جنزادی تھی جسے اس کی جنی ماں نے کسی نامعلوم وجہ سے انسانی دنیا میں پرورش پانے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ الارا جیسے جیسے بڑی ہوئی اس کی عجیب باتیں ظاہر ہونے لگی۔ وہ ہم سب سے مختلف تھے۔ اسے اندھیرے سے کبھی ڈر نہیں لگا، بلکہ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر گھنٹوں اس جھیل کو تکتی رہتی جہاں وہ ملی تھی۔ کبھی غصے میں اس کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے چمکدار نیلی ہو جاتی تھیں اور کمرے کی چیزیں تھر تھرانے لگتی تھیں۔ ایک بار مجھے یاد ہے میں نے اس کا پسندیدہ گلدان توڑ دیا تھا۔ وہ مجھ پر بری طرح چیخی اور اس کے چیخنے سے گلدان کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہوا میں معلق ہو گئے اور پھر تیزی سے دیوار سے جڑ ٹکرائے۔ میں خوف سے وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ہم سب اس کی ان حرکتوں کو اس کا وہم، اس کا غصہ یا کوئی نفسیاتی مسئلہ سمجھتے رہے۔ امی اس پر دم درود کرواتی رہتی، لیکن 21 سال کی عمر کو پہنچتے ہی سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کی 21ویں سالگرہ کی رات ہمارے گھر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایسی خوفناک آندھی آئی کہ لگا گھر کی چھت ٹوٹ جائے گی۔ کھڑکیاں اور دروازے خود بخود بجنے لگے اور پھر اس طوفان کے شور میں ہمارے مرکزی دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ ابا نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، صرف سیاہ رات اور ہوا کا شور تھا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا، ایک آواز، ایک نہیں بلکہ کئی آوازیں پورے گھر میں گونج اٹھیں۔ وہ الارا کو لینے آئے تھے۔ وہ اس کا جن قبیلہ تھا اور وہ اپنی امانت واپس لینے پر بضد تھے۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر ہم نے الارا کو ان کے حوالے نہ کیا تو وہ ہم سب کو، خاص طور پر مجھے، نیلو کو، اس کی سب سے پیاری انسانی بہن کو، سنگین نتائج کی دھمکی دے گئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر الارا واپس نہ آئی تو وہ مجھے اس کی جگہ لے جائیں گے۔ امی اور ابا تو سکتے میں آ گئے تھے۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ الارا جو اپنے اس گود لیے ہوئے انسانی خاندان سے ہم سب سے بے پناہ محبت کرتی تھی، ہمیں یوں خوفزدہ اور بے بس دیکھ کر ٹوٹ گئی۔ اس نے ہماری حفاظت کے لیے خود کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جن قبیلے کی شرط مان لی۔ شرط یہ تھی کہ اس سے قبیلے کے سب سے طاقتور اور پر رعب جنزاد زریون سے شادی کرنا ہوگی۔ یہ شادی دراصل ایک معاہدہ تھا، الارا کی واپسی کا اور ہماری زندگی بخش دینے کا۔ میں اپنی بہن کی اس قربانی پر تڑپ اٹھی تھی۔ میں اسے یوں روتا ہوا ایک اندیکھی خوفناک دنیا میں ایک ایسے جنزاد سے بیاہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی جس کا نام سن کر ہی الارا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نے اس شادی کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن جنات کے فیصلے اٹل تھے۔ جب مجھے لگا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس شادی کو، چاہے یہ جنات کی دنیا میں ہی کیوں نہ ہو، الارا کے لیے یادگار بناؤں گی۔ میں اس کے چہرے پر آنسو نہیں، مسکراہٹ دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے ضد کی کہ شادی میں تمام انسانی رسمیں ہوں گی۔ میں نے کہا، الارا میری بہن ہے، اس کی رخصتی انسانوں کی طرح ہوگی، مہندی بھی لگے گی، مایوں بھی ہوگی اور جوتا چھپائے بھی ہوگی۔ الارا نے مجھے بہت سمجھایا۔ اس نے رو رو کر کہا، نیلو مت کرو، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہماری رسموں اور مذاق کو سمجھے، یہ بہت خطرناک ہے، ان کے نزدیک یہ سب بے معنی ہے۔ لیکن میں غصے اور دکھ میں اندھی ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، میں دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ اور اب اس جنزاد کی برف جیسی سرد، آگ جیسی تپتی نگاہوں کے حصار میں مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ الارا ٹھیک کہتی تھی۔ یہ مذاق بہت بہت بھاری پڑنے والا تھا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے جو اس ٹھنڈے ہال میں بھی میری پیشانی جلا رہے تھے۔ زریون اب بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلک تک نہیں جھپکی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا سوائے اس گہرے شکار کو بھنبوڑ دینے والی سنجیدگی کے۔ حال میں موجود تمام جنات، وہ تمام چمکتی آنکھیں اب میری طرف مڑ چکی تھیں۔ ان کا سناٹا مزید گہرا، مزید خوفناک ہو گیا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں کسی برف کے زندان میں قید ہو گئی ہوں۔ میں نے مدد کے لیے الارا کی طرف دیکھا۔ وہ پہلو میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا اور وہ بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، نیلو جوتا واپس کر دو، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ لیکن میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ میں اس جنزاد کے صحن میں جکڑی جا چکی تھی۔ مجھے ہمت مجتمع کرنی تھی۔ مجھے الارا کو دکھانا تھا کہ میں ڈری نہیں ہوں۔ میں نے ایک لمبی کامتی ہوئی سانس لی اور اپنے دل کو مضبوط کیا۔ جو بھی ہو، رسم تو پوری ہوگی۔ میں نے جوتا اپنے شال میں چھپانے کی ناکام کوشش کی اور اس کی نظروں کے تیر سہتی ہوئی ایک ایک قدم اٹھاتی اس کی مسند کی طرف بڑھنے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جس سے میں ریت میں نہیں بلکہ کسی دلدل میں پاؤں گھسیٹ رہی ہوں۔ وہ نیلی روشنی جو دیواروں سے پھوٹ رہی تھی
اب زیادہ تیز اور سرد ہو گئی تھی، اور ہوا میں کافور کی مہک اتنی تلخ اور تیز تھی کہ میرا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سب حال میں موجود وہ تمام بے چہرہ چمکتی آنکھوں والے سائے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں میں تعریف نہیں، ایک بھوکی شکاری خاموشی تھی۔ مجھے اپنا آپ کسی قربانی کے بکرے کی طرح محسوس ہو رہا تھا جسے اس کی اپنی حماقت ذبح کے چبوترے تک لے آئی تھی۔ میں نے الارا کی طرف دیکھا۔ وہ زریون کے پہلو میں سکڑی سیمی بیٹھی تھی۔ اس کا خوبصورت عروسی جوڑا اس کے کامتے جسم پر لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بندھی تھی اور وہ اپنے ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے مجھے التجا بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، نیلو مت کرو، واپس چلی جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ یہ میری بہن کی شادی تھی اور میں نے اس رسم کا آغاز کیا تھا۔ اب مجھے اس انجام تک پہنچانا تھا، چاہے اس کی قیمت میری جان ہی کیوں نہ ہو۔ میں اس جن ذات کے بالکل سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ مجھ سے اتنا قریب تھا کہ مجھے اس کی وجود سے نکلتی برفانی ٹھنڈک اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ حال کا درجہ حرارت پہلے ہی نقطہ انجماد سے گرا ہوا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں مجھ پر جمی تھیں، اتنی گہری کہ مجھے ان میں اپنا لرزتا ہوا عکس نظر آ رہا تھا۔ حال میں وہ سناٹا تھا کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کا شور سنائی دیتا۔ میں نے اپنا کامتا ہوا ہاتھ جس میں جوتا چھپا تھا آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن میری آواز میرے گلے میں ہی اٹک گئی۔ نکاح ہو گیا، میں نے بمشکل سرگوشی کی، لیکن اس سناٹے میں میری آواز بھی ایک چیخ کی طرح گونجی۔ اب جوتا چھپائے گا، نیک دیں۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ یہ جن ذات میرے دل کی دھڑکنیں بھی سن سکتا ہے۔ زریون کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا، وہ بس مجھے دیکھتا رہا۔ ایک لمحہ، 2 لمحے، 3 لمحے، وقت جیسے رک گیا تھا۔ مجھے لگا میں اس کی ان آنکھوں کے سحر میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی ہوں۔ پھر بہت دھیرے سے اس کے پتلے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ خدا کی پناہ، وہ کیسی مسکراہٹ تھی! اس میں خوشی، گرم جوشی یا مذاق کا شائبہ تک نہیں تھا۔ یہ اتنی سرد، اتنی شفاف مسکراہٹ تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے لگا جیسے میں نے کسی شکاری کو اپنا شکار پر رال ٹپکاتے دیکھ لیا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ہی قدم میں میرے اور اپنے درمیان بچا کچھ فاصلہ مٹا دیا۔ وہ ایک دیو کی طرح مجھ پر چھا گیا تھا۔ اس کا سایہ اتنا گہرا تھا کہ اس نے مجھے اس نیلی روشنی سے بھی محروم کر دیا تھا۔ اب میں مکمل طور پر اس کے وجود کے حصار میں تھی۔ تمہیں کیا چاہیے؟ اس کی آواز، اوہ، وہ آواز، وہ کسی انسان کی آواز نہیں تھی۔ وہ اتنی گہری، اتنی پرروب اور اتنی کامتی ہوئی تھی جیسے کوئی سمندر کی تہ سے بول رہا ہو۔ یہ آواز میرے کانوں سے نہیں، سیدھا میرے دماغ کے اندر گونجی، میرے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گئی۔ میں نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں اور سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکا، ان 2 سیاہ گڑھوں میں جہاں کوئی روشنی نہیں تھی، جو میری بہن کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میں نے اپنی آواز میں جتنا ممکن تھا اتنی مضبوطی بھر کر کہا، حالانکہ میں اندر سے ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ زریون کی سرد مسکراہٹ گہری ہو گئی، جیسے میں نے کوئی بہت ہی مضحکہ خیز بات کہہ دی ہو۔ اس نے مجھے چند سیکنڈ تک بغور دیکھا، جیسے میری روح کی آر پار دیکھ رہا ہو، جیسے میرے اندر چھپے ہر خوف کو پڑھ رہا ہو۔ پھر اس نے بہت آہستگی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی ہتھیلی سفید، لمبی انگلیوں والی اور کسی مجسمے کی طرح بے داغ تھی۔ اس نے اپنی مٹھی بند کی اور جب کھولی تو اس کی ہتھیلی کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا خون کی طرح سرخ چمکتا ہوا یاقوت کا پتھر رکھا تھا۔ وہ پتھر اس نیلی روشنی میں بھی اپنی الگ سرخ چمک بکھیر رہا تھا، جیسے اس کے اندر کوئی آگ جل رہی ہو، جیسے وہ زندہ ہو اور دھڑک رہا ہو۔ یہ رکھ لو۔ اس کی وہی گہری آواز پھر گونجی، یہ تمہارے کام آئے گا۔ میں نے اس پتھر کو دیکھا اور پھر اسے۔ میرے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ یہ کوئی عام نیک نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔ یہ جنات کی دنیا کی کوئی شے تھی اور میں اسے چھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلانا چاہا، لیکن الارا کی دبی دبی سسکی نے مجھے روک دیا۔ لے لو نیلو، وہ روتے ہوئے سرگوشی کر رہی تھی۔ جو دے رہا ہے خدا کے واسطے لے لو اور یہاں سے جاؤ۔ اس کی التجا نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میری انگلیاں اس کی ٹھنڈی ہتھیلی کے قریب جا کر رک گئیں۔ مجھ میں اس پتھر کو چھونے کی ہمت نہیں تھی۔ زریون نے میری ہچکچاہٹ دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کوئی ناقابل فہم جذبہ چمکا۔ اس نے خود ہی میرا ہاتھ پکڑا اور وہ پتھر میری ہتھیلی پر رکھ دیا۔
जिस लम्हे उस पत्थर ने मेरी जिल्द को छुआ, मुझे ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म में 1000 वोल्ट का करंट दौड़ा दिया हो। एक बर्फानी लहर मेरे बाजू से होती हुई मेरी रीढ़ की हड्डी में उतरी और मेरे दिल को जकड़ लिया, और फिर उसी लम्हे वो पत्थर मेरी हथेली पर अंगारे की तरह दहक उठा। मैंने दर्द से चीखना चाहा, लेकिन मेरी आवाज़ बंद हो चुकी थी। मैंने जल्दी से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। ज़रियौन ने मेरी आंखों में झांका। उसकी मुस्कुराहट अब गायब हो चुकी थी और उसकी जगह वही गहरी संजीदगी लौट आई थी। उसने एक झटके से मेरी शॉल में छुपा जूता निकाला और वापस मुड़कर अपनी मसंद पर जा बैठा। न किसी मशीन की तरह बेहिस्सो हरकत वापस मुड़ी और लड़खड़ाते हुए कदमों से अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ी। मुझे उन तमाम जन्नात की चमकती आंखें अपनी पुश्त पर चुभती हुई महसूस हो रही थीं। हाल में जो सन्नाटा टूटा तो वो किसी तालियों या मुबारकबाद के शोर से नहीं, बल्कि एक अजीब धीमी सरसराहट जैसी सरगोशियों से टूटा। वो सब आपस में कुछ कह रहे थे और मुझे यकीन था कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। मैं अपनी कुर्सी पर गिर से गई और अपनी मुट्ठी को देखा। वो याकुत अब मेरी बंद मुट्ठी में दहक रहा था। मुझे उसकी तपश अपनी जिल्द पर वाज़ेह महसूस हो रही थी। शादी की बाकी रस्में कैसे हुई, मुझे कुछ होश नहीं। मेरा सारा ध्यान 2 चीज़ों पर मरकूज था। एक मेरी मुट्ठी में कैद वो जिंदा अंगारा और दूसरा वो जिनजात। मैंने जब बेहिम्मत करके उसकी तरफ देखा, मैंने उसे खुद को ही घूरते हुए पाया। वो अलारा से बात नहीं कर रहा था। वो किसी रस्म में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। वो किसी मेहमान की तरफ मतवज्जो नहीं था। उसकी तमाम तर तवज्जो, उसकी वो वहशत भरी मकनातीसी नजरें सिर्फ मुझ पर जमी थी। अब उन नज़रों में वो शिकार वाली संजीदगी नहीं थी। अब उनमें एक अजीब सी मलकियत जिताने वाली चमक थी, जैसे उसने जूता छुपाए के नेग में मुझसे मेरी रूह का सौदा कर लिया हो। मुझे घुटन का एहसास हो रहा था। मेरा दम घुट रहा था। मैं उस महफिल से, उस हाल से, उसकी नज़रों के उस हसार से भागना चाहती थी। फिर वो वक्त आया जिसे मैं सबसे ज़्यादा डर रही थी, रुखसती का वक्त। हॉल में एक बार फिर वही मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अलारा अपनी जगह से उठी। वो उस जन्नाती नीली रोशनी में नहाई हुई किसी और ही दुनिया की मखलूक लग रही थी, खूबसूरत, उदास और खौफज़दा। मेरी बहन, मेरी प्यारी अलारा हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ रही थी। मैं भागती हुई उसके पास गई और उसे अपने बाजू में भर लिया। वो मुझसे बुरी तरह चिमट गई। उसका सारा जिस्म कांप रहा था। हम दोनों बहनें फूट फूट कर रो दी। अम्मी और अब्बा भी हमारे पास आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी थी। अपना ख्याल रखना नीलो, अलारा ने मेरे कान में रोते हुए सरगोशी की। मेरी गुड़िया, अपना बहुत ख्याल रखना। और उस पत्थर को, उसने मेरी बंद मुट्ठी को देखा। उस पत्थर को कभी खुद से जुदा ना करना, कभी भी नहीं। उसकी आवाज़ में ऐसी शिद्दत थी कि मैं ठटक गई। मैंने रोने के दरमियान से उसे देखा। अलारा, तुम्हें कैसे? मैं पूछना चाहती थी कि उसे उस पत्थर की हकीकत कैसे मालूम, वो मुझसे ये क्यों कह रही है, लेकिन ज़रियौन हमारी तरफ बढ़ रहा था। वो हमारे बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। अलारा उसे देखकर कांप गई। ज़रियौन ने अलारा का बाजू पकड़ा। उसकी गिरफ्त में कोई नरमी नहीं थी। अलारा, मैंने इल्तिजा की, तुम खुश तो हो ना? अलारा ने मुझे देखा। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने सिर्फ नफ़ी में सर हिला दिया। वक्त पूरा हुआ। ज़रियौन की गहरी बेरहम आवाज़ ने हम सबको साकत कर दिया। उसने अलारा को एक झटके से अपनी तरफ खींचा। मेरी बहन ने जाते जाते एक आखिरी इल्तिजा भरी नज़र मुझ पर डाली। एक ऐसी नज़र जिसमें खौफ था, उदासी थी और एक ऐसी वार्निंग थी जो मैं उस वक्त समझ नहीं सकी। और फिर वो दोनों हाल की उस नीली दीवार की तरफ बढ़े और उसमें यूं तहलील हो गए जैसे वो कभी वहाँ थे ही नहीं। वो दरवाजे से नहीं गए, वो रोशनी में तहलील हो गए थे और अपने पीछे सिर्फ संदल और काफूर की तेज़ होती खुशबू और एक तड़पती हुई बहन को छोड़ गए थे। जैसे ही वो गए, हाल में मौजूद तमाम साए, वो तमाम चमकती आंखें एक लम्हे में गायब हो गए, ऐसे जैसे वो कभी थे ही नहीं। हाल की नीली रोशनियां मधम पड़ने लगी और वो अजीबो गरीब हॉल एक बार फिर अपनी असली वीरान शक्ल में बदलने लगा। मैं, अम्मी और अब्बा उस गूंजते ठंडे हॉल में तन्हा रह गए। मेरे अब्बा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। चलो बेटी, यहाँ से चलो। उनकी आवाज़ में शिकस्त थी। हम तीनों चुपचाप उस हाल से बाहर निकले। जिन्नात की दुनिया से इंसानी दुनिया में वापसी का सफ़र किसी डरावने ख्वाब जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी गहरी ठंडी झील से सतह पर आ रहे हों। जब हमारी गाड़ी घर की गली में दाखिल हुई तो सुबह की अजान हो रही थी। हमारा घर, हमारी गली,
सब कुछ कितना नॉर्मल, कितना हकीकी लग रहा था, लेकिन मुझे मालूम था कि कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा था। अलारा जा चुकी थी और मैं अपने साथ जिन्नात की दुनिया की एक दहकती हुई निशानी ले आई थी। घर पहुंचकर सब अपने अपने कमरों में चले गए। किसी में बात करने की हिम्मत नहीं थी। मैं सीधी अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने कांपते हाथों से अपनी मुट्ठी खोली। वो याकूत का पत्थर अब भी वैसा ही चमक रहा था, लेकिन अब उसकी तपश कम हो गई थी। वो नीम गर्म रह गया था, जैसे मेरे जिस्म की हरारत ने उसे अपना लिया हो। मैंने उसे गौर से देखा। ये खूबसूरत था, लेकिन उसकी खूबसूरती में एक वहशत थी। मुझे अलारा के आखिरी अल्फाज याद आए, इसे कभी खुद से जुदा ना करना। मैंने जल्दी से वो पत्थर अपने तकिए के नीचे छुपा दिया और बिस्तर पर गिर गई। मैं इतनी थक गई थी कि मेरा जिस्म टूट रहा था, लेकिन मेरा दिमाग जाग रहा था। मेरी आंखों के सामने बार बार ज़रयून का चेहरा, उसकी वो गहरी स्याह आंखें और वो सर्द मुस्कुराहट घूम रही थी। मुझे अपने नथनों में अब भी काफूर की खुशबू महसूस हो रही थी। मैंने आंखें बंद की, लेकिन मैं सो नहीं रही थी। ये नींद नहीं थी, ये एक अजाब था, एक गहरा ठंडा डरावना ख्वाब जो मुझे बार बार उस नीली रोशनी वाले हाल में घसीट कर ले जाता था। मैं खुद को बार बार ज़रयून के सामने खड़ा पाती। वो मुझ पर झुका हुआ था। उसकी स्याह आंखों में वही मकनातीसी वहशत थी और मैं चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं बार बार उसका भारी जूता उठाकर भागती और हर बार उसकी नज़रें मेरी पुश्त में खंजर की तरह उतर जाती थी। मैं उस ख्वाब में कैद थी, एक ऐसे चक्कर में फंस गई थी जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे अपने इर्द गिर्द वही संदल और काफूर की मिली जुली खुशबू महसूस हो रही थी, इतनी तेज़ कि मेरा दम घुट रहा था। मुझे ठंड लग रही थी, ऐसी ठंड जो मेरे खून को मुंजमद कर रही थी। मैंने ख्वाब में ही अपने आप को झंझोड़ा, नीलो उठो, ये सिर्फ एक ख्वाब है, उठ जाओ। और फिर एक झटके से मेरी आंख खुल गई। मेरा दिल मेरे हलक में धाड़ रहा था, इतनी ज़ोर से कि मुझे अपने कानों में उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था, हालांकि कमरे में पंखा चल रहा था और मुझे शदीद सर्दी लग रही थी। मैं हांफती हुई उठकर बैठ गई। कमरा, मेरा कमरा, मैं अपने कमरे में थी, अपने बिस्तर पर। सब ठीक था, वो सिर्फ एक ख्वाब था। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो खुशबू, वही संदल और काफूर की मिली जुली ठंडी तल्ख खुशबू, वो ख्वाब में नहीं थी, वो उस वक्त उस लम्हे मेरे कमरे में मौजूद थी। मेरा दिल डूब गया। नहीं नहीं, ये मेरा वहम है। मैंने अपने दिमाग को झटका दिया। ये सिर्फ मेरी थकन है। मैं शादी की उस मनहूस महफिल से इतनी खौफजदा हो गई हूँ कि मुझे अब भी वही सब महसूस हो रहा है। मैंने आंखें मली और अंधेरे में देखने की कोशिश की। मेरे कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन एक अजीब चीज़ थी। ये वो अंधेरा नहीं था जिसकी मैं आदी थी। ये ज़्यादा गहरा, ज़्यादा भारी अंधेरा था, जैसे किसी ने मेरे कमरे की दीवारों पर स्याही फेर दी हो। मैंने लैंप जलाने के लिए अपना हाथ साइड टेबल की तरफ बढ़ाया। मेरा हाथ मेरे तकिए से टकराया और मुझे उसके नीचे रखी उस चीज़ का एहसास हुआ, वो याकूत। मैंने जल्दी से तकिया हटाया। मेरी आंखें खौफ से फट गईं। वो पत्थर, वो छोटा सा याकूत का पत्थर, उस वक्त अंधेरे में एक मध्यम सुर्ख रोशनी खारिज कर रहा था। वो एक जिंदा कोयले की तरह धड़क रहा था और उसकी सुर्ख चमक मेरे हाथ पर और बिस्तर की चादर पर अजीब लरसते हुए साए बना रही थी। ये वहम नहीं था, ये सब हकीकी था। मैंने खौफ से कांपते हाथों से लैंप का स्विच ऑन करने की कोशिश की, लेकिन लैंप नहीं जला। मैंने 2-3 बार स्विच दबाया, कुछ नहीं हुआ। या तो लाइट चली गई थी या फिर उस कमरे में कोई ऐसी ताकत मौजूद थी जिसने उस इंसानी दुनिया की बिजली को बेकार कर दिया था। अब मेरा खौफ वहम नहीं रहा था, वो एक ठोस हकीकत बनकर मेरे गले में फंदा डाल रहा था। वो खुशबू तेज़ हो गई थी, इतनी तेज़ कि मुझे मतली होने लगी। और फिर मैंने उससे देखा, कमरे के उस कोने में जहाँ मेरी किताबों की अलमारी थी, अंधेरा बाकी कमरे से ज़्यादा गहरा था। वहाँ एक साया खड़ा था। ये कोई वहम नहीं था, ये एक वाज़ेह ठोस का दावर साया था जो दीवार से अलग होकर मेरे कमरे के बीचों बीच खड़ा था। मैं खौफ से चीखना चाहती थी, मैं अम्मी अब्बा को आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे हलक में ही जम गई। मेरे आज़ाद शल हो गए थे। मैं उस साये को सिर्फ अपनी फटी हुई आंखों से देख सकती थी। वो साया मेरी तरफ बढ़ा, 1 कदम, 2 कदम। वो अंधेरे से निकला और उस मध्यम सुर्ख रोशनी में आया जो मेरे तकिए के नीचे पड़े याकूत से निकल रही थी। ये ज़रयून था, वही ज़रयून। वो मेरे बिस्तर के पास खड़ा था।
اس نے وہی سیاہ بھاری لباس پہنا ہوا تھا جو اس نے شادی میں پہنا تھا، لیکن اس وقت اس کے سر پر وہ مرثا پگڑی نہیں تھی۔ اس کے سیاہ بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں اس سرخ روشنی میں بھی کسی اور ہی سیاہی سے چمک رہی تھی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے شادی ہال میں دیکھا تھا، بغیر پلک جھپکے، ایک گہری ناقابل فہم سنجیدگی کے ساتھ۔ مجھے لگا میرا دل ابھی پھٹ جائے گا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے دماغ نے چیخ کر کہا، لیکن میرے ہونٹوں سے ایک سرگوشی بھی نہ نکلی۔ میں نے بھاگنے کے لیے اپنے جسم کو حرکت دینا چاہی، لیکن میں بے حس و حرکت تھی۔ خوف زدہ نہ ہو، اس کی آواز میرے کانوں میں نہیں، سیدھا میرے دماغ کے اندر گونج رہی تھی۔ وہی گہری پر روب ٹھنڈی آواز۔ اس نے اپنے ہونٹ نہیں ہلائے تھے، لیکن اس کی آواز میرے پورے وجود میں زلزلے کی طرح دوڑ گئی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلانے کی کوشش کی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ میرے بند کمرے میں، میرے گھر میں، میرے بستر کے پاس کیسے آ سکتا تھا؟ تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، میں نے اپنے دماغ میں التجا کی۔ میری بہن کے شوہر ہو تم۔ اس نے میری سوچ پڑھ لی، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس کا اگلا جملہ میرے دماغ میں ایک بم کی طرح پھٹا۔ لینے آیا ہوں؟ میری آنکھیں خوف سے مزید پھیل گئیں۔ نہیں، تم مجھے کہیں نہیں لے جا سکتے۔ الارا کہاں ہے؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اپنے شل ہوتے دماغ کے ساتھ مزاحمت کی۔ زریوں نے قدم اور آگے بڑھا، وہ میرے بالکل قریب آ گیا۔ اس کا ٹھنڈا سایہ مجھ پر چھا گیا، اس کے وجود سے نکلتی کافور کی مہک اور وہ برفانی ٹھنڈک میرے حواس پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ میں تمہیں اس خطرے سے بچانے آیا ہوں جس سے تم بے خبر ہو۔ اس کی آواز میں اس بار ایک عجیب سی شدت تھی۔ کیسا خطرہ؟ میں نے کانپتے ہوئے سوچا۔ سب سے بڑا خطرہ تو تم خود ہو۔ تم ایک جنذات ہو اور میں ایک انسان۔ میرے اور تمہارے بیچ کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ زریون نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی نظریں اتنی تیز تھیں کہ مجھے لگا وہ میری روح کے اندر تک دیکھ رہا ہے۔ اس نے میری ہتھیلی کی طرف اشارہ کیا جو اب بھی اس شکوت کے قریب تھی۔ اس روز، اس حال میں جب تم نے مجھ سے وہ جوتا چھپائے کا نیک قبول کیا تو تم نے نادانستگی میں ایک معاہدہ کر لیا تھا۔ معاہدہ؟ کیسا معاہدہ؟ میں نے گھبرا کر اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ سرخ پتھر اب بھی دھڑک رہا تھا۔ وہ کوئی عام نیک نہیں تھا نیلو۔ زریون کی آواز گہری ہو گئی۔ وہ ایک عہد تھا۔ جب تم نے وہ پتھر قبول کیا، تم نے مجھے اپنے محافظ کے طور پر قبول کر لیا۔ محافظ؟ میں نے اس کا لفظ دہرایا۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ ایک جنذات میرا محافظ؟ کس سے؟ تم سے؟ زریون خاموش رہا۔ اس کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے بند ہوئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو ان میں ایک ایسی پرانی گہری اداسی تھی جو میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ مجھ سے نہیں نیلو، الارا کے قبیلے سے۔ اس کے اس انکشاف نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ الارا کا قبیلہ؟ وہ تو اب اس کے سسرال والے تھے، وہ اسے کیوں نقصان پہنچائیں گے؟ تم کچھ نہیں جانتی، اس نے کہا، جیسے میری الجھن کو بھام گیا ہو۔ اصل خطرہ الارا کو کبھی تھا ہی نہیں۔ اصل خطرہ شروع سے تمہیں تھا۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مجھے کیوں؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ میری تو ان سے کبھی کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ زریون نے گہرا سانس لیا اور اس کے سانس سے کمرے میں کافور کی خوشبو کا ایک طوفان سا گیا۔ اس نے جو اگلی بات کہی اس نے میرے پیروں تلے زمین نکال دی۔ الارا کی جنی ماں نے اسے انسانی دنیا میں اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ وہ یہاں محفوظ رہے گی۔ اس نے اسے یہاں ایک مقصد کے لیے چھوڑا تھا۔ اس نے اسے تمہیں تیار کرنے کے لیے چھوڑا تھا۔ تیار کرنے کے لیے؟ کس چیز کے لیے؟ الارا کا قبیلہ، زریون نے کہنا شروع کیا اور اس کی آواز میں اب نفرت کی ایک ہلکی سی جھلک تھی۔ وہ اپنی طاقتیں بڑھانا چاہتا ہے۔ وہ جنات کی دنیا میں سب سے طاقتور بننا چاہتا ہے اور اس کے لیے انہیں خالص انسانی روح کی قربانی درکار تھی۔ ایک ایسے روح جو جنات کی دنیا سے واقف نہ ہو، جو پاک ہو اور جو اپنی مرضی سے ان کی دنیا میں قدم رکھے۔ میری آنکھیں خوف سے خشک ہو گئیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ الارا کی شادی، زریون نے میری بات کاٹ دی، صرف ایک بہانہ تھی، ایک جال تھا۔ وہ جانتے تھے کہ الارا تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ تم اپنی بہن کی شادی کے لیے کسی بھی حد تک جاؤ گی، یہاں تک کہ جنات کی دنیا میں بھی آ جاؤ گی۔ ان کا منصوبہ تھا کہ شادی کی رسومات کے دوران جب تم اس محفل میں موجود ہوگی، وہ تمہاری روح کو باندھ لیں گے، تمہیں قید کر لیں گے اور پھر تمہیں قربان گاہ تک لے جائیں گے۔
मुझे उस हाल में मौजूद उन बेचेहरा मेहमानों की चमकती भूखी आंखें याद आ गई। उनकी वो खामोशी, उनका मुझे घूरना, वो सब मेरी कुर्बानी का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कांपते हुए पूछा, और अलारा, क्या वो ये सब जानती थी? क्या उसने मुझे धोखा दिया? जरियन ने नफ़ी में सर हिलाया। अलारा बेकसूर है, उसे भी सच्चाई का इल्म बहुत देर से हुआ। वो तुमसे मोहब्बत करती है और उसी ने मुझे तुम तक पहुंचाया, लेकिन मैंने ये मंसूबा उलट दिया, उसने कहा, और उसकी आवाज़ में पहली बार एक हल्का सा फ़ख्र महसूस हुआ। वो जूता छुपाई की रस्म जो तुम्हारी जिद थी, वो तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती भी थी और तुम्हारी वाहद उम्मीद भी। जब तुम उस रस्म के लिए आगे बढ़ी तो कबीले के जादूगर तुम पर अपना जादू करने के लिए तैयार थे। वो तुम्हें उसी वक्त बांधना चाहते थे, लेकिन तुम मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। तुमने मुझसे, उनके सबसे बड़े दुश्मन से, नेक मांग लिया। उसने उनका सारा मंसूबा खाक में मिला दिया। वो पत्थर जो मैंने तुम्हें दिया, वो हिफाजत का अहद है, कबीले के जादू के खिलाफ एक ढाल। तुमने जब वो नेक कबूल किया, तुमने उनके जादू को रद्द कर दिया और मेरे अहद को कबूल कर लिया। मैंने उसकी बातों पर यकीन करना चाहा, लेकिन मेरा दिमाग माफ हो रहा था। और तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम तो खुद उनमें से हो। तुमने अलारा से शादी क्यों की? वो मेरे करीब झुका, उसकी स्याह आंखें मेरी आंखों में गड़ी थी। अब उनका जादू तुम पर नहीं चल सकता, उसने मेरी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा। जब तक तुम मेरे साथ हो, उसके आखिरी अल्फाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगे। जब तक तुम मेरे साथ हो, इसका क्या मतलब है? मैंने खौफ से पूछा। इसका मतलब है नीलो, जरियन ने कहा, और उसकी आवाज़ में अब एक हतमी बेरहम सच्चाई थी, कि तुम अब यहाँ इस इंसानी दुनिया में महफूज नहीं हो। वो तुम्हें लेने आएंगे। वो कौन? मैंने कांपते हुए पूछा। अलारा का कबीला। वो जान चुके हैं कि उनका मंसूबा नाकाम हो गया है, और वो जानते हैं कि उसकी वजह तुम हो। वो अब तुम्हें किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहेंगे। वो उस पत्थर की ताकत को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वो तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेंगे, और अगर वो कामयाब हो गए तो तुम्हारी रूह हमेशा के लिए उनकी कैद में चली जाएगी। जरियन के ये आखिरी अल्फाज मेरे दिमाग में किसी बर्फानी खंजर की तरह बेबस हो गए। मेरा खून रगों में जम गया। मेरे पैरों तले ज़मीन नहीं थी। मेरा पूरा वजूद हवा में मुअल्लक था, एक ऐसे खौफनाक खला में जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी। मैंने नफ़ी में सर हिलाना चाहा, लेकिन मेरा जिस्म अब भी शल था। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मैंने अपने दिमाग में चीख कर कहा। तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारा कोई नया जाल है। तुम मुझे डराकर यहाँ से ले जाना चाहते हो। तुम सब एक जैसे हो, तुम जिन्नात, तुम धोखेबाज हो। मैंने अपनी पूरी ज़हनी कुव्वत जमा करके उसे जवाब दिया। मेरी आंखों से आंसू की लड़ी बह निकली, खौफ के, गुस्से के, बेबसी के आंसू। जरियन के चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा। वो मेरे उस ज़हनी इंतशार को सुकून से देखता रहा, जैसे वो मेरे हर खौफ को, मेरी हर सोच को पढ़ सकता हो। उसकी गहरी स्याह आंखों में एक लम्हे के लिए ऐसी उदासी चमकी जो उसके जिन्नाती रूप से मेल नहीं खाती थी। मेरे पास झूठ बोलने का वक्त नहीं है, इंसानी लड़की। उसकी गहरी आवाज़ फिर मेरे दिमाग में गूंजी। और ना ही मेरे पास तुम्हें कायल करने का वक्त है। तुमने वो अहद कबूल किया, तुमने वो नेक उठाया, तुमने खुद ये दरवाज़ा खोला है। मैं तुम्हें लेने नहीं, तुम्हें खबरदार करने आया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम इस इंसानी दुनिया में अकेले इस खतरे का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका मतलब तुम मुझे ज़बरदस्ती ले जाओगे? मैंने खौफ से सोचा। मैं तुम्हारी बहन के पास जा रही हूँ, अम्मी के पास जा रही हूँ। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ उठाया और एक अनदेखी ताकत ने मुझे बिस्तर पर वापस गिरा दिया। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा नीलो। उसकी आवाज़ में पहली बार हल्की सी थकावट महसूस हुई। मैं उस अहद से बंधा हुआ हूँ। जब तक ये अक़ुव्वत तुम्हारे पास है, मैं तुम्हारा मुहाफ़िज़ हूँ। लेकिन उसने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ किया, जैसे सही अल्फाज तलाश कर रहा हो। तुम इस अहद की संगीनी को नहीं समझ रही। वो तुम्हें किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे यहाँ से उठा सकते हैं। वो उस पत्थर की ताकत को तोड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं, मैंने चीख कर कहा। मेरी आवाज़ उस बार मेरे हलक से निकल आई, एक दबी दबी घुटी हुई चीख। तुम मुझे कहीं नहीं ले जा, तुम मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो। अलारा कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? तुमने उससे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि मुझ तक पहुंच सको? क्या वो भी इस सब में शामिल थी? मेरे सवालात एक तेजाब की तरह मेरे जहन से निकले।
لیکن میرے دل میں ایک چھری چل گئی کہ کہیں الارا نے مجھے دھوکہ نہ دیا ہو۔ میری بہن ایسی نہیں ہو سکتی، نہیں، وہ مجھے قربان نہیں کر سکتی۔ تمہاری بہن محفوظ ہے، زریون نے سکون سے کہا، اور وہ میرے ساتھ ہے۔ اس کے اس جملے نے میرے دماغ میں ایک نیا بھون چال پیدا کر دیا۔ تمہارے ساتھ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تم نے اسے بھی قید کر لیا ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپاتی تھی، تم اس کے دشمن ہو۔ میں نے ابھی بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ میرے کمرے میں سندل اور کافور کی وہ تیز خوشبو اچانک بدل گئی۔ اب اس میں ایک مانوس میٹھی پھولوں جیسی خوشبو شامل ہو گئی تھی، وہ خوشبو جسے میں پچھلے 20 سالوں سے جانتی تھی، الارا کی۔ میرے تکیے کے نیچے پڑا وہ سرخ یاقوت جب تک مدھم دھڑک رہا تھا، اچانک تیزی سے چمکنے لگا، اور اس سرخ روشنی کے ساتھ میرے کمرے کے اندھیرے کونے سے جہاں زریون کھڑا تھا، اس کے بالکل پیچھے سے ایک اور وجود نمودار ہوا۔ یہ ایک عورت کا وجود تھا جو جنات کے شاہانہ نیلے لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے بال اس کی کمر میں بکھرے ہوئے تھے، اور اس کا چہرہ اس سرخ اور نیلی روشنی کے امتزاج میں چمک رہا تھا۔ وہ الارا تھی، لیکن یہ وہ الارا نہیں تھی جو شادی میں رو رہی تھی، جو خوفزدہ اور سہمی ہوئی تھی۔ یہ ایک طاقتور، پر اعتماد اور خوبصورت جنزادی تھی۔ نیلو، الارا کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ زریون سچ کہہ رہا ہے، میں نے ان دونوں کو دیکھا۔ زریون جو اب بھی کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑا تھا، اور الارا جو اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی تھی، جسے وہ دونوں ہمیشہ سے ایک ہوں۔ میری آنکھیں بے یقینی سے پھٹ گئیں، میرا دماغ یہ سب سمجھنے سے قاصر تھا۔ تم دونوں، میں نے اٹکتے ہوئے کہا۔ الارا میری طرف بڑھی اور میرے بستر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ٹھنڈے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کا لمس وہی مانوس لمس تھا، میری بہن کا لمس۔ نیلو، میری گڑیا، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم تمہیں یہ سب بتانا نہیں چاہتے تھے، ہم تمہیں اس سب سے دور رکھنا چاہتے تھے، لیکن اب سچ جاننے کا وقت آ گیا ہے۔ کیسا سچ الارا؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ اور تم اس کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم تو قربانی دے رہی تھی۔ الارا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ قربانی؟ ہاں، میں قربانی ہی دے رہی تھی نیلو، لیکن اس کی نہیں جس کی تم سمجھ رہی ہو۔ میں اور زریون، اس نے مڑ کر زریون کی طرف دیکھا، اور میں نے اس کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، محبت کی، اعتماد کی چمک۔ ہم ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے۔ یہ انکشاف مجھ پر کسی اور بم کی طرح گرا۔ کیا؟ لیکن تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ تم تو اس شادی سے خوفزدہ تھی، تم رو رہی تھی۔ الارا نے میرے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ میں رو رہی تھی نیلو، میں بالکل سچ مچ رو رہی تھی، لیکن اپنے قبیلے کے ظلم پر، اپنی بے بسی پر، اور تمہارے لیے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ میرے بعد تمہیں نشانہ بنائیں گے۔ میرا قبیلہ، وہ قبیلہ جس نے مجھے جنم دے کر انسانوں میں پھینک دیا تھا، وہ زریون کا دشمن ہے۔ زریون کا تعلق ایک دوسرے آزاد قبیلے سے ہے۔ میرے قبیلے نے مجھے واپس بلایا تھا، لیکن اس لیے نہیں کہ انہیں مجھ سے محبت تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ میری شادی اپنے کسی طاقتور جنسات سے کر کے زریون کے قبیلے کے خلاف اپنی طاقت مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ لیکن میں زریون سے محبت کرتی تھی۔ یہ سن کر میرے کانوں نے جیسے سننا بند کر دیا ہو۔ الارا اور یہ جنسات محبت کرتے تھے، تو پھر یہ شادی؟ میں نے زریون کی طرف دیکھا جو اب بھی خاموش کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ یہ شادی، الارا نے کہنا شروع کیا، میرے قبیلے کا ایک جال تھا۔ انہوں نے زریون کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے ہمارے قبیلے کی شرائط ماننا ہوں گی، اور ان کی سب سے بڑی شرط تم تھے نیلو۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، میرا کیا تعلق اس سب سے؟ میرے قبیلے کے جادوگروں کو علم ہو گیا تھا کہ میری ایک انسانی بہن ہے، ایک خالص روح۔ وہ صدیوں سے ایسی ہی ایک روح کی تلاش میں تھے تاکہ اس کی قربانی دے کر اپنی طاقتوں کو لازوال کر سکے۔ انہوں نے یہ سارا کھیل رچایا۔ انہوں نے زریون کو مجھ سے شادی کی اجازت دینے کا ڈرامہ کیا تاکہ اس شادی کی آڑ میں تمہیں جنات کی دنیا میں لایا جا سکے، جہاں وہ آسانی سے تمہیں قید کر سکتے تھے۔ زریون جانتا تھا کہ وہ انکار کرے گا تو وہ تمہیں زبردستی اٹھا لیں گے، اس لیے ہم نے مل کر یہ منصوبہ بنایا۔ کیسا منصوبہ؟ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا۔
अलैरा ने ज़रियान की तरफ देखा और ज़रियान ने पहली बार इस बात में सर हिलाया। अलैरा ने मेरी तरफ मुड़कर कहा, एक ऐसा मंसूबा जिससे हम कबीले को भी धोखा दे सकें और तुम्हें भी हमेशा के लिए महफूज कर सकें। हम जानते थे कि वो शादी में तुम पर हमला करेंगे। हमें एक ऐसे अहद की ज़रूरत थी जो तुम्हें उनके जादू से बचा सके, और वो अहद सिर्फ ज़रियान ही तुम्हें दे सकता था, क्योंकि वो उनके कबीले से नहीं था। लेकिन मसला ये था कि वो ये अहद तुम्हें कैसे देता। वो तुम्हें जिन्नात की महफिल में छू नहीं सकता था, वो तुमसे बात नहीं कर सकता था। कबीले के जादूगर हर लम्हे उसकी निगरानी कर रहे थे। तब मुझे एक ख्याल आया। अलैरा की आंखों में एक शरारती चमक आई, वही चमक जो मैं बचपन से देखती आ रही थी। तुम्हारी जिद, जूता छुपाई की। मैं जानती थी नीलो, तुम अपनी बहन की शादी को फीका नहीं जाने दोगी। तुम जरूर कोई ना कोई इंसानी रस्म पर इसरार करोगी। मैंने ही तुम्हें जूता छुपाई का ख्याल दिया था नीलो, मैंने ही तुम्हें उकसाया था, ये जानते हुए कि तुम जिद में आकर ये जरूर करोगी। मैं ठटक गई। मुझे याद आया शादी से पहले मैं कितना गुस्से में थी, और अलैरा ने ही रोते रोते कहा था कि क्या तुम जूता छुपाई भी नहीं करोगी। मैं समझी थी वो उदास है। अलैरा ने मेरी सोच पढ़ ली। हाँ, मैंने जानबूझकर ये रस्म रखवाई थी। ये वह तरीका था कि तुम ज़रियान के करीब जा सको, उससे बात कर सको और उससे नेक मांग सको। ये रस्म हमारे मंसूबे का मरकजी हिस्सा थी। वो नेक, वो याकूत, वो कोई आम पत्थर नहीं है, वो ज़रियान का हिफाजती अहद है। जब तुमने उसे कबूल किया, तुमने रजामंदी दे दी कि तुम उसकी हिफाजत में हो, और उस अहद के बाद दुनिया की कोई जिन्नाती ताकत तुम्हें उसकी मर्जी के बगैर छू नहीं सकती। लेकिन वो मुझे घूर रहा था। मैंने ज़रियान की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो मुझे इतनी खौफनाक नजरों से देख रहा था जैसे वो मुझे खा जाएगा। अलैरा मुस्कुरा दी। वो तुम्हें नहीं देख रहा था नीलो, वो तुम्हें बचा रहा था। ज़रियान ने पहली बार मुदाखलत की। उसकी गहरी आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजी, लेकिन इस बार उसमें वहशत नहीं थी। मैं तुम्हें घूर नहीं रहा था इंसानी लड़की, उसने कहा। मैं तुम्हें उनकी नज़रों से बचा रहा था। जिस लम्हे तुमने हाल में कदम रखा, कबीले के जादूगरों ने तुम पर अपना जादू करने की कोशिश की। वो तुम्हें पत्थर मिलने से पहले ही अपने काबू में करना चाहते थे। मेरी नज़रें उनके जादू और तुम्हारे दरमियान एक ढाल थी। मैंने अपनी तमाम ताकत तुम्हें उनके सहर से बचाने में लगा रखी थी, ताकि तुम मुझ तक पहुंच सको और वो अहद कबूल कर सको। अगर मैं एक लम्हे के लिए भी नजर हटाता तो वो तुम्हें मुझसे छीन लेते। मैंने बेयकीनी से ज़रियान को देखा। वो शख्स जिसे मैं पिछले 24 घंटों से अपनी बहन का कातिल और अपना शिकारी समझ रही थी, वो दरअसल मेरा मुहाफिज निकला। तो वो वहशत, वो संजीदगी, वो सब एक ढाल थी। अब मुझे सब समझ आ रहा था। अलैरा का रोना, ज़रियान का घूरना, शादी की वो अजीबो गरीब फजा, वो चमकती आंखें जो मेरी कुर्बानी का इंतजार कर रही थी। अलैरा और ज़रियान ने मिलकर ये सारा खेल रचाया था, न सिर्फ अपनी मोहब्बत को पाने के लिए बल्कि मेरी जान बचाने के लिए भी। और मैं नादान अपनी ही जिद में उनके मंसूबे का सबसे अहम हिस्सा बन गई थी। तो अब क्या होगा? मैंने अलैरा से पूछा। क्या तुम लोग वापस जा रहे हो? अलैरा का चेहरा उदास हो गया। हाँ नीलो, हमें जाना होगा। कबीला जान चुका है कि उनका मंसूबा नाकाम हो गया है। वो जान चुके हैं कि कुर्बानी यानी मैं उनके हाथ से निकल गई है और ज़रियान ने उन्हें धोखा दिया है। वो अब हम दोनों के दुश्मन हैं। हम अब इस दुनिया में नहीं रह सकते। और तुम, मेरा क्या होगा? क्या वो मेरा पीछा नहीं करेंगे? ज़रियान ने जवाब दिया। वो अब तुम्हारा पीछा नहीं कर सकते जब तक ये याकूत तुम्हारे पास है। तुम मेरी हिफाजत में हो। ये पत्थर उनके हर जादू को, हर हमले को रोक देगा। वो जिन्नात की दुनिया से इंसानी दुनिया में दाखिल होकर तुम तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम खुद ये पत्थर उतार कर उन्हें दावत न दो। उसने मेरे तकिए पर पड़े उस चमकते हुए सुर्ख पत्थर की तरफ इशारा किया। अलैरा ने मेरा हाथ थामा। तुम महफूज सुनी लो। जब तक ये पत्थर तुम्हारे दिल के करीब रहेगा, तुम महफूज रहोगी। अलैरा के उन अल्फाज ने मेरे दिल पर आखिरी मोहर सब्त कर दी थी। सच्चाई इतनी खौफनाक, इतनी नाकाबिले यकीन अब मुकम्मल तौर पर मुझ पर आया हो चुकी थी। मेरे कमरे में मौजूद अंधेरा जो कुछ देर पहले तक मुझे निगल जाने को आ रहा था, अब उस सुर्ख याकूत की मध्यम रोशनी में पसपा होता नजर आ रहा था। मैंने अलैरा को देखा जो मेरे हाथ थामे बैठी थी, और फिर मेरी नज़र उस खामोश खड़े जिंदात पर पड़ी। ज़रियान, वो अब भी किसी संग तराश का बनाया हुआ मुजस्मा लग रहा था।
لیکن اب اس کی آنکھوں میں مجھے وحشت نہیں بلکہ ایک گہری پرانی تھکن اور ایک عجیب سا اطمینان نظر آیا تھا۔ تو یہ سب تم دونوں نے میری خاطر کیا؟ میری آواز میں اب خوف کی جگہ حیرت اور تشکر تھا۔ الارا نے میرا ہاتھ مضبوطی سے دبا دیا۔ تم میری صرف بہن نہیں، میری جان ہو نیلو۔ اس کی آواز آنسوں سے رند گئی۔ میں تمہیں قربان ہوتے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ میں نے اپنی جنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن جس قبیلے نے مجھے جنم دیا ان کی صفاقی دیکھ لی۔ میرا اصل خاندان تو تم لوگ تھے، امی، ابا اور تم۔ میں دریاؤں سے محبت کرتی تھی، لیکن میں اپنی محبت کی قیمت تمہاری قربانی سے کبھی ادا نہ کرتی۔ ہم نے یہ منصوبہ اس لیے بنایا تھا کہ ہم تینوں جیت جائیں۔ میں نے الارا کو گلے لگا لیا۔ ہم دونوں بہنیں ایک بار پھر رو رہی تھیں، لیکن اس بار یہ رخصتی کے آنسو نہیں تھے، یہ سچائی کے، ملن کے اور ایک نئے جدائی کے آنسو تھے۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر دریاؤں کی طرف دیکھا۔ میں آپ سے ڈرتی رہی، میں نے اٹکتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا آپ مجھے معاف کر دیں۔ دریاؤں نے میری بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی گہری آنکھیں ایک لمحے کے لیے نرم پڑی۔ الارا مجھ سے الگ ہوئی۔ نیلو، دریاؤں نے جو کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے قبیلے سے دشمنی مول لی اور میرے قبیلے کو دھوکہ دیا، صرف ہم دونوں کو بچانے کے لیے۔ وہ شادی حال میں تمہیں گھور نہیں رہا تھا، وہ تمہاری روح پر پڑنے والے ہر جادوئی وار کو اپنے اوپر لے رہا تھا۔ وہ تمہاری ڈھال بنا کھڑا تھا۔ اگر اس کی نظر ایک لمحے کو بھی چکتی تو تم آج یہاں نہ ہوتی۔ میرا دل تشکر کے اس احساس سے بھر گیا۔ میں نے تکیے کے نیچے سے وہ یاقوت اٹھایا، وہ اب بھی گرم تھا، میرے لمس سے مانوس ہو چکا تھا۔ الارا مسکرائی۔ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، یہ صرف تمہاری حفاظت نہیں، یہ ہماری محبت کی نشانی بھی ہے۔ یہ تمہیں ہمیشہ یاد دلائے گا کہ جنات کی دنیا میں بھی ایک بہن اور ایک بہنوئی ہے جو تم سے محبت کرتے ہیں۔ رخصتی کا وقت آ گیا تھا، یہ میں جانتی تھی۔ الارا اٹھی اور دریاؤں کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ اس اندھیرے کمرے میں بھی روشنی کا ایک عجیب حالہ بنائے ہوئے تھے۔ الارا کی خوشی تمہاری وجہ سے ہے نیلو، میں نے مسکرا کر کہا۔ آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ تم نے ہی اسے اس کی محبت دلا دی۔ دریاؤں نے الارا کے ہاتھ تھاما اور پھر میری طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں وحشت نہیں تھی، نہ ہی وہ سرد سنجیدگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دوست اور ایک بہنوئی والی عزت اور تشکر تھا۔ خوف حفاظت کا پہلا حصہ تھا نیلو۔ اس کی گہری آواز آخری بار میرے دماغ میں گونجی۔ اب تم محفوظ ہو، اپنا خیال رکھنا۔ الارا نے میرے لیے ہوا میں ایک بوسہ اچھالا۔ الوداع میری گڑیا۔ اور پھر جیسے وہ آئے تھے ویسے ہی وہ جانے لگے۔ ان کے وجود مدھم پڑنے لگے۔ سندل، کافور اور پھولوں کی وہ ملی جلی خوشبو تیز ہوئی اور پھر ایک ہی لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ دونوں جا چکے تھے۔ کمرے میں کافور کی خوشبو غائب ہو گئی، دیواروں پر رینگتی نیلی روشنی ختم ہو گئی اور میرے لیمپ کا سوئچ جسے میں نے گھبراہٹ میں دبایا تھا کلک کی آواز کے ساتھ آن ہو گیا اور کمرہ میری مانوس زرد روشنی سے بھر گیا۔ میں چند لمحے ساکت بیٹھی رہی۔ میرے ہاتھ میں وہ سرخ یاقوت اب بھی دھڑک رہا تھا۔ میں اکیلی تھی، لیکن میں تنہا نہیں تھی۔ میں نے اس پتھر کو اپنی مٹھی میں مضبوطی سے بند کر لیا۔ میرا خوف جا چکا تھا۔ میری بہن نے اپنی محبت پا لی تھی اور مجھے ایک نئی حقیقت کا ادراک مل گیا تھا۔ زندگی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہے، اور کبھی کبھی سب سے خوفناک نظر آنے والے محافظ ہی ہمارے اصل نجات دہندہ ہوتے ہیں۔ میں اٹھی اور کھڑکی کے پاس گئی۔ باہر فجر کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ ایک نئی پرامن صبح کا آغاز ہو رہا تھا۔ میں نے یاقوت کو اپنے گلے میں پہنی زنجیر میں ڈال دیا۔ یہ اب ہمیشہ میرے دل کے قریب رہے گا، میری بہن کی محبت اور میری جنزاد بہنوئی کی حفاظت کی نشانی بن کر۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔